پاکستان ہمارا ملک جسے بنے 68 برس بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی 60% سے زائد عوام پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس ملک کی دولت کا بہت بڑا حصہ چند خاندانوں کی ملکیت ہے، جبکہ دیگر کروڑوں عوام زندگی کی ناؤ کو پار لگانے کے لیے دن رات دگودو کر رہے ہیں۔ گردش زمانہ کے ستے ہوئے لوگ جب اپنی محدود آمدنی سے اپنے کنبے کا پیٹ نہیں بھر پاتے تو اپنے معصوم بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے اپنے ساتھ محنت مزدوری پر لگا لیتے ہیں۔ وہ بچے جنہیں مکتب گاہوں سے علم کے موتی سمیٹنا تھے، وہ کچرے کے ڈھیروں سے اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 33 لاکھ بچے کم عمری میں ہی معاش کی فکر میں لگ چکے ہیں۔ یہ بچے نہ تو تعلیم حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچپن کا مزہ لے پاتے ہیں۔ غربت نے ان کا بچپن چھین کر ان کے چہروں پر سنجیدگی طاری کرتی ہے۔ جن بچوں نے اپنے ہاتھوں سے علم کی شمع روشن کرنا تھی، ان کے پھول جیسے ہاتھ فالک سے رنگے ہوئے ہیں۔ میرا نام محمد شہزاد علی ہے۔ میرے گھر کے مالی حالات ایسے ہیں کہ میں پہلے تعلیم کرتا تھا، میں 8 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، اس سے آگے گھر کے مالی حالات ایسے آ گئے جو میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا، ابھی بھی میرا شوق ہے کہ میں پڑھوں، پر پریشان اور وقت یہ حالات ایسے مجبور بناتی ہیں جو میں نہیں پڑھ سکتا۔ میرے گھر کا، میرے باپ کا میں ایک سہارا ہوں۔ ان بچوں کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے اور ان میں پلنے والا احساس محرومی ان کو منشیات اور چوری چکاری جیسی بدنما عادات پر لگا دیتا ہے۔ چائلڈ لیبر بری بات ضرور ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں تک گورنمنٹ کو جانا چاہیے کہ یہ بچے کیوں روڈ پہ آتے ہیں، کیوں کمانے کے لیے آتے ہیں، ان کی فیملی میں کیا پیچھے پرابلم ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس 2 بڑے آپشن ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک بیت المال، ان دونوں سے یہ مالی معاملات ان لوگوں کی کریں تاکہ یہ بچے قوم کا مستقبل ہے، یہ اسکول میں جا سکے، اسکول میں بہتر تعلیم حاصل کریں اور ان کا بھی مستقبل روشن ہو، قوم کا بھی مستقبل روشن ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان والدین کی مالی معاونت کریں تاکہ یہ والدین بچوں کو تعلیم دلوا کر اپنا اور ملک کا مستقبل سنوار سکیں۔